امریکہ میں رہنے والی ایک بلیک سلیو وومن کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ 5 برس کا ہوا تو اسے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ایک شکاری نے اس بچے کو اٹھایا اور اسے ایک آدمی کو بیچ دیا۔ اس آدمی کی بیوی نے اس بچے کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، اس کی پڑھائی بھی شروع کر دی۔ جب اس کے ہسبینڈ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بیوی سے کہا اسے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس بچے کو پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ارد گرد کے لوگوں سے پڑھتا رہتا۔ جب وہ کچھ پڑھنا لکھنا جان گیا تو اسے پتہ چلا کہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کی مدد سے وہ اپنے لوگوں کو سلیوری سے فریڈم دلا سکتا ہے۔ وہ بڑا ہو کر ایک لیکچرر بن گیا اور اپنی اسپیچ سے وہ کافی مشہور ہو گیا۔ اپنی شہرت کی وجہ سے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر بنا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ فریڈرک ڈگلاس تھا، جن کی وجہ سے امریکہ میں جو لوگ اپاہج اور بلیک تھے ان کو دوسروں کے برابر رائٹس ملے۔ وہ کبھی اسکول نہیں گئے، پھر بھی انہوں نے یہ کیسے کیا؟ اس کی ریزن ہے سیلف ایجوکیشن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے برین کو مشین کی طرح بنا سکتے ہیں صرف کچھ ڈیلی روٹینز کو اپنانے سے۔ نمبر 1، سیلف ایجوکیشن۔ اسکول میں پڑھائے گئے نیوٹن کے لا یا پھر نیل بوہر کی تھیوری ہو، کس کو یاد ہے؟ چاہے فزکس ہو یا کیمسٹری یا پھر بایو، ایگزام کے کچھ دن بعد ہم سب بھول جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں سیکھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں۔ سیلف ایجوکیشن کی بہترین مثال تھامس ایڈیسن ہے، جنہوں نے بلب ایجاد کیا تھا۔ صرف چند مہینے اسکول گئے اور باقی کی تعلیم انہوں نے خود سے حاصل کی۔ ایڈیسن ہمیشہ تجربات کرتے اور سیکھتے رہتے۔ ان کی سیلف ایجوکیشن نے انہیں 1000 سے زائد انوینشن کا مالک بنایا۔ اب میرا مطلب یہ نہیں کہ اسکول ایجوکیشن ضروری نہیں، کیونکہ گورنمنٹ جاب کے لیے ڈگری ہونا لازم ہے، اور سیلف ایجوکیشن سے آپ اپنی لائف کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ نمبر 2، چوز یور ٹیکنالوجی فیلڈ۔ ڈیجیٹل میڈیا انلمیٹڈ ہے اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو لیگل اور انلیگل ہر طرح کے کنٹینٹ ملتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو سیلف ایجوکیشن کے لیے یوز کرتے ہو تو یہ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ریسرچ کے مطابق دنیا میں ایک انسان قریباً 2 سے 3 گھنٹے اپنے اسمارٹ فون پر لگاتا ہے۔ سوچو اگر یہی ٹائم آپ اپنے فائدے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے اپنی سیلف ایجوکیشن پر لگاؤ تو کتنا بہتر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوشل میڈیا چھوڑ دو، کیونکہ انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ انٹرٹینمنٹ پر گزارتے ہو تو 1 گھنٹہ سیلف ایجوکیشن پر بھی لگاؤ۔ 1 گھنٹے کی امپورٹنس پتہ ہے کتنی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو 1 سال میں آپ 40 سے 45 ایوریج کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، فوکس آن نیگلیکٹڈ ٹاپک۔ کچھ لوگ اپنی پسند کے مطابق لائف گزارتے ہیں اور اگر کبھی کچھ ان کی پسند کا نہ ہو تو سیڈ فیل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھدار بننا ہے اور دوسروں سے 10 قدم آگے رہنا ہے تو ان چیزوں پر فوکس کرو جنہیں آپ آج تک نیگلیکٹ کرتے رہے ہو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو شاید آپ کو کسی رکے ہوئے پلان میں ہیلپ مل جائے۔ نمبر 4، ریڈ اینڈ گرو۔ آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ ایکسرسائز سے آپ ایکٹیو اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں، اور ایکسرسائز نہ کرنے سے آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کا برین ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب آپ اپنے برین سے کام نہیں لیتے تو یہ سست ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ اس ٹائم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا ٹائم آپ پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور اپنی کتابوں کو ایسی جگہ رکھو جہاں پر آپ زیادہ آتے جاتے ہیں۔ نمبر 5، تھنک وائڈلی۔ اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت محنتی تھا، اور اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سوچنا ایک کلوزڈ مائنڈ کی نشانی ہے، یعنی آپ کچھ نیا نہیں سیکھ سکتے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سیکھ سکتا، اور ان دونوں کنڈیشن میں آپ کی لرننگ رک جاتی ہے۔ اسی لیے یہی پوائنٹس ہیں، ان کو فالو کر لو، آپ کا برین ایک مشین کی طرح ورکنگ کرنا شروع کر دے گا۔